کہ اگر میں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں بندوق دے دوں اور وہ جا کر باہر کسی کو گولی مارے تو اس کا ذمہ دار وہ میرا بیٹا ہوگا یا میں بھی ہوں گا؟ سر بندوق کی بات ہے نا، میں نے تو اس کو ویسے دی ہے نا کہ گھومو پھرو عیش۔ یہ جو کرسی ہے نہ یہ شیعہ ہے، نہ یہ سنی ہے، نہ یہ وہابی ہے، نہ یہ دیوبندی ہے، لیکن میں آپ کا جواب علامہ صاحب سے ہاتھ جوڑ کے لے سکتا ہوں، کیونکہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ تھے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ناظرین کرام کہ وہ کون لوگ تھے، علامہ صاحب سے پوچھے گا دونوں سے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو نعوذ باللہ گالیاں دی اور مولا علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو مدینے کی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کہی کہ دیکھیں آپ کو اتنا اچھا جواب میں نے دے دیا، دیجیے نا۔ مطلب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح لوگ تھے غلط کون تھے؟ جو بھی لوگ تھے، مطلب جتنے بھی لوگ تھے، ایک دو، مجھے بتا یزید کے گروپ میں کتنے لوگ تھے؟ امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ مجھے بتا یزید کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ یا تو یزید تھا ہی نہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یزید کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ لاکھوں تھے، 50,000 55,000 لاکھ لاکھ تعداد۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کتنا لشکر تھا؟ 72۔ وہ جتنے بھی سب لانتی تھے۔ اب میں کیا نصب بتاؤں کسی کا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے لے کے جہاں پہ امیر حمزہ سے لے کے مولا علی کی گلے میں رسیاں ڈالنے سے لے کے یہ جتنے لوگوں نے جو عمل کیا تو اس کا مطلب وہ سارے لانتی تھے۔ علامہ صاحب کی بات کو میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ وہ کربلا میں آ کے وہ لانتی سامنے آ گئے کہ یہ وہی لوگ تھے، ایکسپوز ہو گئے کربلا میں۔ کون کون تھے؟ 50,000 کا لشکر ہے ابرار بھائی، 50,000 کا لشکر ہے۔ میں آپ کو ڈیفینیشن کو آپ کو آسان کر رہا ہوں، آپ جس مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جانے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک روایت بیان کرو گے، میں دوسری بات کروں گا، پلٹا ہوگا۔ مختصر آخری بات کر رہا ہوں، حق کی بات یہ ہے کہ جو یزیدی مولا علی مشیر کو شاہ کے گلے میں کوئی رسیاں ڈالے، اس کا نام تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے مولا علی کے خلاف اول فول بکتا ہے، اس میں تو بات ہونی چاہیے۔ مولانا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے چونکہ ان کی بھی مجبوری ہے۔ مجبوری نہیں ہے، جو یزیدی لشکر میں مجبوری نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجبوری ہوتی ہے کیا؟ ہم کبھی بات کر رہے ہیں بنا بکنے کے لیے آئے ہیں، بالکل ایسا میں ایک جو بات کریں گے سچی اور سیدھی بات کریں گے۔ بات یہ میں آپ کتنی خوبصورت بات کروں گی، 55-60 لاکھ کا لشکر کسی نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے نا، جو اس جرم میں شریک تھے، اشارتاً کنایتاً چوں چنا مگر اگر کی بنیاد پر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پر لعنت قیامت تک لانا۔ کیا بات ہے، بات نہیں کی نا ہم نے۔ سوال یہ ابرار بھائی بات کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس مولانا صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب کربلا تک پہنچ وہی میں نے بات کی کہ جب کربلا تک پہنچ کے تو اب راستے 2 بچ گئے نا ہمارے پاس۔ اب مجھے تو پتا ہے کہ قیامت تک مجھے جانا ہے حق پہ، تو مجھے تو امام حسین کا راستہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو میں اسی راستے سے جا رہا ہوں، تو میں حق پہ جا رہا ہوں، اور پھر میں قیامت میں جا کر اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جب پہنچوں گا تو میں حق کے راستے پر سے ہوتا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر مجھے تھوڑا پیچھے جانا ہے اور پھر مجھے امام حسین کربلا سے اوپر کا حق دیکھنا ہے آدم تک، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ پھر میں کدھر سے راستہ تلاش کروں؟ کربلا کے بعد تو ہمارا راستہ کلیئر، مجھے پتہ چل گیا۔ اب میں اگر امام حسین سے میں اوپر جا رہا ہوں، آخری بار کا ہے نا وہ آپ کی وہی بات آ رہی ہے۔ آخری مرکز سے آگے کی طرف دیکھ، امام حسین نے کربلا کے بعد تو دین سب کے سامنے آ گیا نا، ایکسپوز کر دیا، اب ایک امت کے لیے آسان کر دیا، مسئلہ کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اسی سے باہر نکال کر۔ مسئلہ یہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں یا ہم مسلمانوں کے اندر اس طرح کے جو اختلافات ہیں وہ شروع کہاں سے ہوئے، وہ آغاز ان کا کیوں ہوتا ہے، ان کی وجہ کیا ہے۔ میں یا آپ بیٹھ کر یہاں پر یہ نام حق ہے کہ ہم کسی کے لیے یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ فلاں جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ فلاں موضوع رکھیں گے، اسی پر انشاءاللہ مکمل بات کریں گے۔ یہ ہونا پہلے ہی بحث اسی بات پہ ہونی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے اختلافات پیدا کب ہوئے اور کیوں ہوئے، بنیاد کیا تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ چلیں بھئی وہ بیٹے کو آپ نے منصب دے دیا، بیٹا جا کر کچھ کہ اگر اس پہ باپ پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، بیٹے پر ہوتی ہے اس کا عمل ہے، تو بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے کے ہاتھ میں بندوق دے دوں اور وہ جا کر باہر کسی کو گولی مارے تو اس کا ذمہ دار وہ میرا بیٹا ہوگا یا میں بھی ہوں گا؟ سر بندوق کی بات ہے نا، میں نے تو اس کو ویسے دی ہے نا کہ گھومو پھرو عیش گھومو بھرم، میں نے بندوق دی ہے کہ وہ بھرم کے ساتھ شہر میں گھومو اور کچھ نہیں کرنا، لیکن اس نے چلا دی۔ چلیں میں آپ کی بات بڑی یہ بیٹھے بھائی آپ کے بیٹے نے کیا دیا؟ مجھے پتا ہو کہ میرا بیٹا لائق ہی نہیں ہے بندوق کو سنبھالنے کے، تو میں نے بندوق دے دی تو میں بھی تو اس میں گناہ میں شامل ہوں۔ ہاں اس کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، آپ انہوں نے جو مثال دی، دنیاوی مثال دی کہ بندوق بچے کو، وہ بھی تو دنیا ہی تھی نا۔ میں نے آپ سے کیا بات کہی کہ بدبختی کسی پہ بھی لازم آ سکتی ہے۔
انبیاء علیہ السلام صرف معصوم ہیں. علامہ صاحب ہم بدبختی بول کے جان تو نہیں چھڑا رہے؟ بالکل جان نہیں چھوڑاتے, بالکل نہیں, یہ بھی قسمت پہ نہ ڈالیں یار. بدبختی کہہ رہا ہوں, بدقسمتی, یہ قسمت پہ نہ ڈالیں. مشیت خداوندی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں یہ تو ارادتاً ہے. امام حسن حسین پیدا ہوئے, سن لیجیے, جب امام حسن حسین پیدا ہوئے تو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو اس وقت تک لوگوں کو بتایا جا چکا تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا. ہاں بشارت مل چکی تھی, بالکل مل چکی. کوئی ایک فقہ سے منع کر دیں, کوئی ایک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو بری کر دیں, رسول نے کہہ دیا تھا اس لیے یہ سر میری بات سنیں. ہاں صحیح, میری بات اینڈ نہیں ہوئی. بشارت پہلے دے دی گئی کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا اور میرا حسن 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ مشیت خداوندی تھی کہ نبی کی, میری بات اس طرح نہیں ہے, میری بات کرائے گا, اگر صلح کرے تب بھی یہ سردار ہے, کرے نہ کرے جنگ کرے تب بھی سردار. ہم تو کہہ تو رہے ہیں کہ جنت کے سردار ہیں. اچھا یہ نہیں کہا کہ یہ صلح کرائے گا, ایسا نہیں ہے. صلح کرے تو بھی حق پہ ہے, اگر جنگ کرے تو بھی حق پہ ہے, جنگ کرے تب بھی حق پر ہے. وہ تو نواسۂ رسول ہے نا, وہ تو ویسے ہی حق پہ ہیں. میری بات سنیں, کیا بات ہے. دونوں لیکن مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہا گیا کہ نہیں مولا حسن نے اس لیے صلح کی کہ بس صحیح ہے, آپ صحیح ہے. میں تھوڑا صلح امام حسن پہ بات کروں, میں تھوڑا جو اہم ٹاپک ہے وہ ذرا اس پہ علامہ صاحب سے ہم نے خلاصہ دیں. ایک ہی بولوانا صاحب کو گھیرے میں رکھا ہے, آپ ان سے نہیں, میں خلاصہ لے لوں پہلے. بالکل علامہ صاحب کو وقت ملے گا. جب رسول خدا نے بشارت یہ ان کے بچپن میں دے دی تھی کہ ایک کو شہید کیا جائے گا, مجھے ایک روایت بتا دیں, مطلب جو شہید کرے گا اسے اچھا نہیں بولا گیا ہوگا, کوئی ایک روایت نہیں ہے جو شہید کرے گا مسلمانوں کا اچھا ہوگا, وہاں پر لفظ مسلمان استعمال بھی نہیں کیا گیا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. میرا ایک سوال آپ سے, ایک روایت لا دیں کہ کسی نے دعا کیوں کہ اللہ پاک شہادت روک دیں, بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو شہادت پر فخر کرتا ہے. واہ 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 واہ. اگر مجھے بتائیں گھرانہ اس کے بارے میں آپ کا کیا, میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو دوسری بات کی کہ میرا حسن 2 گروہ میں صلح کرائے گا, ٹھیک ہے جی, لیکن بشارت نبی پہلے مل چکی تھی جب مشیت خداوندی حضور کے زبان سے نکل چکی ہے. اب یہ بدبختی کس پر آتی ہے؟ جس پر آئی قیامت تک کروڑ اس پر لعنت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کربلا کے جو مارکے سے, میں نے کہا کہ پہلے 36,000 فرقے ہوں گے, ذہن ہوگا, لیکن یہ مارکہ ہمیں صرف 2 ہی چیز دیتا ہے, حق یا باطل. یار یہ مارکہ تھا نہیں, میں مارکہ کہہ کر بھی ناانصافی, میری بات سنیں, کیونکہ جنگ نہیں تھی اس طرف, لشکر نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور مارکہ وہ ہوتا ہے جب 2 لشکر ہوں, بالکل لشکر نہیں, ایک طرف تو فیملی ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, مطلب 72 لوگ ہیں, مارکہ نہ کہیں نا. دھوکے سے بلایا گیا جنگ کے لیے, بچے لے کر نہیں, ہم تو خود کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ اب 2 فریق تو بن چکے ہیں نا, فریق کہہ سکتے ہیں لیکن مارکا نہیں ہے. چلیں 2 فریق تو بن چکے نہیں ہے, حق اور باطل کہہ سکتے ہیں, حق اور آسان کر دیتے ہیں. مجھے بات سنیں, اگر یہ امام حسین چاہتے نا تو بارش ہو جاتی, اگر یہ امام حسین چاہتے تو نیزہ مارتے زمین پانی اگل دیتا. اگر لفظ بہت بڑا وہ کہتے سب کچھ ہو جاتا ہے, اتنی بڑی بات ایسے ہی ہو جاتا, لیکن انہوں نے نشاندہی کروائی ان اللہ مع الصابرین. بے شک, بس یہ آیت کا ترجمہ وہاں پر تھا کہ خدا نماز پڑھنے والے کے ساتھ نہیں ہے, خدا ذکر کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے, خدا منصب پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر خدا کسی کے ساتھ ہے تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. امام حسین مصداق تھے اس آیت کے. تو اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ خدا جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہے نا, بالکل. تو پھر تو یہ طے ہے کہ اب پھر اس کے اوپر جاتے ہیں تو پھر امام حسن کے ساتھ ہیں یا ان کے برابر والے کے ساتھ نہیں. آپ اوپر بھی جائیں گے, اللہ یہاں ختم تو نہ کریں نا خدائی کو, آپ خدائی کو یہاں روک کیوں دیتے ہیں؟ آپ حسین کے اوپر جائیں, امام حسن کے وقت ہیں تو پھر اللہ کس کے ساتھ, پھر آپ مولا علی کے پاس ہیں تو بتائیں اللہ کس کے ساتھ, پھر آپ اوپر آتے جائیں نا. یہاں پر بدبختی نہیں ہوئی, کیا ہوئی بدبختی نہیں ہوئی, کیا ہوئی یہاں پر ایک بات ہوئی, ایک بات کیا لڑائی تھی نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی, بشارت پوری ہو رہی ہے, یہ بشارت پوری ہو رہی ہے. بشارت کی بات نہ کریں, بشارت کی بات کیوں نہیں کریں؟ جن کے کپڑے جنت سے آتے ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت یہاں کوئی فرشتہ آیا کچھ لے کے, گھر میں کچھ آیا کوئی لے کے, مجھے بتا, آپ نے یہ حدیث سنی, سنائیے حدیث کہ جو حضور نے فرمایا کہ میرا حسن 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا, آپ نے سنی حدیث؟ ہم نے سنی, ہم نے پڑھی. تو مجھے بتائیں کہ جب 2 لفظ مسلمان گروہ کا لفظ استعمال کیا گیا, لفظ مسلمان کی استعمال کیا گیا, تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو مسلمان تھا, ہم تو مان رہے ہیں نا. میں ابھی امیر اماوی کی بات کر رہا ہوں. گھرانہ تو وہی ہے نا, 2 گھرانے ہیں نا. دیکھیں آپ 2 باتوں کو ملائیں گے نا, گھرانے کو نہ ملائیں, ملنا پڑے گا ہمیں نہیں, کیونکہ ہمیں نیچے تو اوپر تک جانا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے امیر معاویہ کا قول و فعل اپنا ہے, یزید کا قول و فعل اپنا ہے. چلے جناب میرے معاویہ کو بھی روکتے ہیں, ہم ان کے پاس چلتے ہیں, جناب ابو سفیان پہ چلتے ہیں, آ جاتے ہیں بدر پہ, آ جاتے ہیں جنگ بدر پہ, آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
मुझे इल्म अबू चाहिए। सुफियान जब तक ईमान नहीं लाए थे, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जब ईमान लिया रसूल खुदा ने जब उसने माफ़ कर दिया तो हम पे हक नहीं पहुँचता। हुजूर ने जब क्या फ़तह मक्का हुआ, फ़तह मक्का में आपने ट्रांसमिशन की नहीं, फ़तह मक्का जब हुआ तो हुजूर पाक के अल्फाज क्या थे कि आज जो अपने घर में चला जाए उससे माफ़ी है, आज जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उससे माफ़ी है, ठीक है जी, जो काबे की दीवार पे लिपट जाए उसे माफ़ी है, और जो अभी सुफियान के घर चला जाए उसे भी माफ़ी है। तो अवार्ड रसूल ने दिया है ना, हम आप कौन होते कलाम करने वाले इस पर। तो देखिए ज़माना जाहिलियत में जो गुनाह किए जाते थे, इस्लाम लाने के बाद वो गुनाह माफ़ फरमा देता है। उसके बाद अगर कोई गुनाह किया जाए तो बदबख्ती होती है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जनाब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनकी पीछे की बात ना की जाए। अच्छा चले, अच्छा ये भी होता है चीज ये मुसलमान बना, करता हूँ, सुने बड़ी अच्छी बात आपसे पूछ रहा हूँ, चेंज करता हूँ जी, नहीं मैं दूसरी बात पे जा रहा हूँ। देखिए ईमान के भी तकाजे होते हैं, मुसलमान तो सभी थे, लेकिन हर किसी की नाप तो अलग होगी ना। सारे सहाबा में से हर जंग में रसूल के साथ नहीं थे, कुछ बाद में मुसलमान हुए, कुछ जो आखिरी हैं वो तो फिर तलवार आ गई थी, फिर यहाँ तो मरो यहाँ तो मुसलमान बनो, फिर कलमा पड़ा। बहुत सारे ऐसे थे जो बीबी खदीजा के माल पे मुसलमान हुए, बहुत सारे ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान बने, काफ़ी ऐसे थे जो कुरान मजीद को सुनकर मुसलमान बने, अलग अलग थे। तो इनके फिर दर्जात भी अलग अलग होंगे या फिर वो सब मुसलमान तो फिर सब बराबर होंगे, ये थोड़ा मुझे बताएं। अहले बैत का मुकाम सवाल लेना चाह रहा हूँ, जितने भी मुसलमान होते, हजरत अली का जो मर्तबा मुझे था, कोई एक हदीस बता दे, कोई मवाजना नहीं था। कोई एक हदीस बता दे कि जिसमें हम ये कहते हो कि अबू सुफियान अफजल हजरत अली से, हम तो कह ही नहीं रहे। जनाब मेरे माविया के बारे में क्या ख्याल है आपका? सुलह हुई, सुने जी ज़ुहैब भाई की बात पे आता हूँ। जनाब अली का मुकाम सुलह तो हुई, एक सेकंड, सुना होती है कलेजा चबा लिया, छोटा लफ्ज नहीं है कलेजा चबाना, ये हम तो सुन लेना आसान है, खंजर को सीने पे रख के चीर के अंदर से इतनी जिगर नफरत निकाला नजर आई, वो नफरत कलेजा चबाने वाली नफरत जो है हमें वो करबला में नजर आई है। लामा साहब मैं चाहूंगा